السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ایمان تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ قرآنی قاعدہ کا آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 17، لیکن قرآنی قاعدہ پر یہ سبق نمبر 18 ہے۔ تو سبق نمبر 17 کو اخفا کا نام دیا گیا ہے، اس کو ہم بعد میں کریں گے۔ آج ہم انشاءاللہ اظہار کا ٹاپک کریں گے۔ یہ اخفا، اظہار، ادغام اور اقلاب، یہ چار جو قواعد ہم پڑھیں گے، یہ کس چیز کے بارے میں ہوں گے؟ یہ ہوں گے نون ساکن کے بارے میں۔ نون ساکن یا تنوین، ٹھیک ہے، ہم تنوین بھی پڑھ چکے نا، اور تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش، ان تینوں کو ہم تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر کو، یا دو زیر کو، یا دو پیش کو، ٹھیک ہے، ان تینوں کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے جو ہے نا احکام، ان کو ہم پڑھیں گے، نون ساکن یا تنوین۔ دیکھیں، نون ساکن کی آواز ہی تنوین کی آواز ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ تنوین کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے آخر میں نون ساکن ہی کی آواز آتی ہے۔ کیسے؟ جب ہم نے پڑھا تھا با دو زبر بن، تا دو زبر تن، یا پھر با دو زیر بن، اور پھر اسی طرح با دو پیش بن، تو بن، 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 ان لاسٹ میں نون ساکن ہی کی آواز آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم قاعدہ کریں گے، جب ہم قواعد پڑھیں گے، تو نون ساکن کا چاہے نام آئے، وہاں پر نون ساکن لکھا ہوا ہو یا تنوین لکھی ہو، تو وہاں پر سیم قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو۔ تو اس کے لیے ہم چار احکام کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے چار احکام ہیں، ان چاروں کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے پہلے یاد کر لینا ہے۔ سب سے پہلا ہے اظہار، ٹھیک ہے، اظہار، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم کریں گے اقلاب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ادغام، ٹھیک ہے، اور چوتھے نمبر پر اخفا۔ ان چار احکام کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ یہی چار ٹاپکس انشاءاللہ ابھی ہم کریں گے آگے، ٹھیک ہے۔ اظہار، اقلاب، ادغام اور اخفا، یہ چار کس کے احکام ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے۔ تو اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ نون ساکن یا تنوین کے کتنے احکام ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نون ساکن یا تنوین کے چار احکام ہیں: اظہار، اقلاب، ادغام، اخفا، ٹھیک ہے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے چار احکام ہیں۔ پھر آپ سے اگر کوسچن یہ کیا جائے کہ کیا نون ساکن اور تنوین کے ایک جیسے ہی احکام ہیں، تو آپ نے کہنا ہے بالکل، نون ساکن اور تنوین کے ایک جیسے احکام ہیں، اور وہ کون سے احکام ہیں؟ اظہار، ادغام، اخفا اور اقلاب، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں پر بھی نون ساکن یا تنوین نظر آئے، تو آپ کے مائنڈ میں فوراً کلک ہونا چاہیے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور ہو رہا ہے۔ نون ساکن یا تنوین آ جائے تو فوراً ہمارے مائنڈ میں یہ بات آنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ حروف، یہ کلمات ہم درمیان میں، تلاوت کے درمیان میں ادا کر رہے ہیں، اگر تو ان پر وقف کر رہے ہیں اور یہ لاسٹ میں ہے، جیسے کہ من، اور اس پر وقف کر دیا، سوری دوبارہ لکھتی ہوں، دیکھیے من، اور اس پر وقف کر دیا، آگے ہم نے کوئی حرف نہیں پڑھا، تو پھر تو اس کا کوئی فی الحال قاعدہ نہیں ہے۔ آگے حرف پڑھیں گے تو ہم قاعدہ اپلائی کریں گے۔ اسی طرح عذابن ہم کریں، ٹھیک ہے، تنوین، ہم نے پڑھا عذابن، آگے ہم نے ابھی کچھ بھی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، تو ہمارا کوئی قاعدہ ہی نہیں اپلائی ہو رہا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد والے حرف کی بات ہو رہی ہے یہ، کہ نون ساکن یا تنوین ہو تو اس کے بعد جو بھی حرف ہم دیکھیں گے، اب یہ کہ کون سا حرف آ رہا ہے اس کے مطابق وہ قاعدے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد جو بھی قاعدہ ہوگا، چاہے اظہار کا ہے، ادغام کا ہے، اقلاب کا ہے یا اخفا کا ہے، جو قاعدہ بھی ہوگا وہ نون ساکن یا تنوین کے بعد والے حرف پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بات کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ جو قاعدہ بھی ان چاروں احکام میں سے ہوگا، یا وہ اظہار کا قاعدہ ہوگا، یا ادغام کا، یا اقلاب کا، یا اخفا کا، ان چاروں میں سے کوئی بھی اگر قاعدہ ہوگا تو وہ نون ساکن یا تنوین کے بعد والے حرف پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے، تب ہم اس کو فائنلائز کریں گے کہ یہ والا قاعدہ ہو رہا ہے، تو اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آج ہم صرف اور صرف اظہار کو دیکھیں گے کہ اظہار کب ہوتا ہے، نون ساکن کا اظہار کب ہوتا ہے۔ تنوین میں بھی تو نون ساکن ہوتا ہے نا، اس کی آخری آواز نون ساکن ہوتی ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد کون سے ایسے حرف آ جائیں کہ ہم نے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں اظہار کا قاعدہ. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. جیسے کہ آپ کو اس کے نام سے واضح واضح ہو رہا ہے کہ اظہار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا، واضح کرنا، ٹھیک ہے، پرومیننٹ کرنا. تو اظہار کا قاعدہ ہوگا کہ نون کی آواز کو ہم نے ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ باقی قواعد میں کسی میں ہم نے نون کی آواز کو مکس کرنا ہے، کسی میں ہم نے نون کی آواز کو چھپا دینا ہے، کسی میں ہم نے نون کی آواز کو چینج کر دینا ہے. لیکن اظہار کے قاعدے میں کیا کریں گے؟ اظہار کا نام سے ہی شو ہو رہا ہے کہ اس میں ظاہر کریں گے، نون کی آواز پراپر طریقے سے ظاہر کریں گے. جو نون کی ہے ان، 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 یہ والی آواز ظاہر کریں گے. اب وہ کب ظاہر کریں گے؟ کب ہم نے اس آواز کو ظاہر کرنا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں. ان حروف کو ہم حروف حلقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ 6 کے 6 حروف جو ہیں وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف ہیں اور انہیں ہم حروف حلقی کہتے ہیں کیونکہ وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ 6 حروف کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. دیکھیں یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. ان 6 حروف کو اپنے دماغ میں آپ نے بٹھا لینا ہے. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، حمزہ ہو یا پھر ہا ہو، عین ہو یا ہا ہو یا پھر غین ہو یا پھر خا ہو، ان میں سے کوئی بھی حرف آ گیا ہے تو آپ نے وہاں پر نون کا اظہار کرنا ہے، نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہیں، یہ دیکھیے من ہو، یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے. ٹھیک ہے، اور ہا کیا ہے؟ حروف حلقی. ٹھیک، تو حروف حلقی اگر آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کریں گے. کیسے؟ من ہو، من ہو، یعنی 1 سیکنڈ میں نون کی آواز پڑھیں گے اور بس دیٹس اٹ، ظاہر کر کے من ہو بس. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اس کی ہدایات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ہدایات کیا ہیں. تو قاعدہ نمبر 1، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا. یعنی جیسے ہم کہیں من ہو، ایسا نہیں کریں گے بلکہ من ہو ظاہر کر کے نون کی آواز بس 1 سیکنڈ میں پڑھ کے آگے چلیں گے. ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. نون ساکن کو ادا کر کے فوراً بعد والے حرف کو ادا کریں. جیسے من ہو، ان ہو، فوراً فوراً ادا کرنا ہے، نون پہ رکنا نہیں ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اور جھٹکا بھی نہیں دینا کیونکہ یہ قلقلہ کا حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو نون ساکن کو ادا کر کے فوراً بعد والا حرف ادا کریں. درمیان میں دیر نہ لگے ورنہ اخفا ہو جائے گا. اخفا ہوتا ہے کہ آواز چھپ جائے گی. اور اتنی جلدی بھی نہ کریں کہ حرف صحیح ادا نہ ہو، یعنی من ہو ایسا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے عین اور ہا کو ادا کرتے وقت بعض لوگ گلا گھونٹ لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں نہایت نرمی سے ادا کرنا چاہیے. جیسے یہاں پر مثال دیکھیں، ایک مثال ہے عین، نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے تو من علمی، ایسا نہیں کرنا ہے، گلا گھونٹ گھونٹ کے نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، عین کے بعد کو نرمی سے ہی ادا کرنا ہے، من علمی، علمی. اور اگر ہم کریں علمی، علمی، ایسا غلط ہے. ٹھیک ہے، ہا کو بھی ایسے ہی. اسی طرح ہدایت نمبر 3 ہے، بعض لوگ اظہار کرتے وقت نون کی آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں. ایسا کرنا غلط ہے. نون ساکن کے بعد فوراً ہی دوسرا حرف ادا کریں، جو کہ میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ صرف ٹائم نہیں لگانا، من ہو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ناک میں لے جا کے یہ گننا ٹائپ بن جائے گا جبکہ یہاں پر گننا نہیں ہے. پھر ہجے کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھایا گیا کہ ہجے کرنے ہوں تو پھر ہم کیسے کریں گے. میم زبر نون من، حمزہ زبر آ من آ، میم زبر ما آ ما، نون زبر نا من آ منا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم اس کے ہجے کریں گے. وقف کرنے کا طریقہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، وہی حرکات ہیں، وہی سب کچھ ہے، اسی طرح سے وقف ہوگا. یہاں پر اگر ہمارے پاس گول ہا ہوگی تو ہم ساکن کر دیں گے، کچھ بھی اس کے پر حرکت ہو. گول تا ہوگی تو ہم اس کو ہا ساکن میں چینج کر دیں گے. ٹھیک ہے، کوئی بھی حرکت ہو. اسی طرح زبر زیر پیش یا زیر تنوین اور پیش تنوین ہو تو ہم ساکن کر دیں گے. زبر تنوین ہو تو الف مدہ کے قائم مقام پڑھیں گے، ایک دو جو ہے وہ 2 حرکات لمبا کر کے، اور کھڑی حرکات کو ہم ایز اٹ از پڑھیں گے. حروف مدہ پر یا حروف لین پر وقف کرنا ہو تو ان کو بھی وقف وصل میں ایسا ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم وقف وصل کی دیکھ چکے ہیں. ٹھیک، تو آج ہم اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پر نون کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے میم زیر نون من، ہا پیش ہو، من ہو، من، من. یہ آواز کو ہا کی ساکن حالت کو سانس کے ساتھ واضح کرنا ہے آپ نے، من، یوں. ٹھیک ہے، عین ہو، عین، اخن ہو، اخن، من حکمت،
मिन, हम इजहार कर रहे हैं, एक सेकंड में नून की आवाज को पढ़ रहे हैं। मिन हिकमतिन, मिन हिक, गोल्डा को हमने वक्त करते हुए हा साकिन में चेंज किया। मिन इल्मिन, मिन इल्म, अब हमने यहाँ पे ना तो ज्यादा रोका है आवाज को, मिन इल्मिन नहीं किया, मिन बस मिन, मिन इल्मिन, मिन इल्म, ठीक है। मिन खिलाफिन, मिन खिलाफ, मन आमना, मन आमन, अन अमदी, अन अमदी। एज इट इज वक्फ होगा क्योंकि यहाँ पे या मद्दा है ना लास्ट में, तो सेम ऐसा ही होगा जैसा वसल में पढ़ा है। मिन गैरी, मिन गैर, यहाँ पे देखे गैन को मोटा करके पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, मिन हकीमिन, मिन हकीम, मिन अजाबिन, मिन अजाब, बा पर कलकला करेंगे साकिन हालत में। मिन खैरिन, मिन खैर, मिन खौफिन, मिन खौफ, फमन ऊतिया, फमन ऊती, ती, यहाँ पर या मद्दा कायदा बन गया वक्फ की शक्ल में, ठीक है। या साकिन हो गया और उससे पीछे ता के नीचे जेर है, तो जब या मद्दा कायदा बन गया तो उसको दो हरकत लंबा करके पढ़ेंगे। फमन ऊतिया, फमन ऊती, ठीक है। मन हौलहा, मन हौलहा, यनहौना, यनहौन, अलमुनखनिकतु, इसको ध्यान से पढ़ना है आपने, कोई भी हरकत लंबी नहीं करनी। यहाँ नून साकिन के बाद खा आ रहा है, देखें कौन से 6 हरूफ थे, हमजा, हा, आइन, हा, गैन और खा। इन 6 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो क्या करेंगे, नून की आवाज को जाहिर करेंगे। आप इन तमाम मिसालों में देखें, यहाँ नून साकिन के बाद हा है, यहाँ नून साकिन के बाद आइन है, इन इनमें सब में ये वर्ड, यहाँ नून साकिन के बाद खा है, ठीक है। फिर यहाँ पे नून साकिन के बाद हमजा है। हमजा मैंने बताया था ना कि जब अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश या कुछ भी हरकत आ जाए तो वो हमजा बन जाता है, वो फिर अलिफ नहीं रहता है। तो यहाँ पर भी नून साकिन के बाद हमजा है। फिर यहाँ देखें नून साकिन के बाद हा है, नून साकिन के बाद गोल वाली हा है, फिर नून साकिन के बाद खा है, ठीक है। तो सब में नून का इजहार हो रहा है, तो हमने बस आगे वाले हर्फ पर फोकस करना है कि नून साकिन के या तनवीन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है। आया कि वो हमजा हा, आइन हा, गौन खा में से आ रहा है, तो फिर उसकी आवाज को, नून की आवाज को हम जाहिर करेंगे, कोई गुन्ना नहीं करेंगे, कोई टाइम नहीं लगाएंगे। जबकि बाकी जितने भी नून के अहकाम है, 3 अहकाम है ना और नून के, जिसमें इखलाब, इदगाम और इख्फा है, ये तीनों अहकाम में हम 2-2 सेकंड के लिए नून की आवाज को एक कायदे के मुताबिक पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ एक इजहार का कायदा है कि जिसमें हमने 1 सेकंड में ही पढ़ना है और जाहिर करके आवाज को पढ़ना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, अल मुनखनिकतु, मुनखनिकतु, इसमें कोई लफ्ज लंबा नहीं करना है। अदायगी में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, हरकत को लंबा छोटा कर देते हैं। अल मुनखनिकतु, अल मुनखनिकह, ठीक है। ख और कॉफ मोटे रखेंगे। अन आमता, देखें ये हमारा सूरह अल फातिहा में ये वर्ड आता है, अनअमता, अनअमता नहीं करना, नून की आवाज को हिलाना नहीं है। अनअमता, अनअमत, आगे देखिए, यनहितूना, यनहितून, अदाबन अलीमन, देखिए यहाँ पर तनवीन आ गई है ना, और तनवीन के बाद देखिए हमजा है, ठीक है। तो हम इसको भी, तनवीन के जो नून है उसकी आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे। अगर हम इस बन को देखें तो आवाज यूं बन रही है ना, बन, नून साकिन की आवाज आ रही है लास्ट में, तो वही कायदा, सेम कायदा अप्लाई होगा। और नून साकिन या तनवीन के बाद हमजा आ रहा है, देखिए बन और अलीमा का ये हमजा, ठीक है। तो नून साकिन या तनवीन के बाद हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, इन 6 के 6 हरूफ में से कोई भी एक हर्फ आ जाए तो हम इसकी आवाज को, नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ते हैं। कोई आपसे पूछे इजहार किसका है, यानी ये इजहार का कायदा अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये इजहार के यहाँ पर हो किसका रहा है, तो नून का हो रहा है, नून साकिन का। और तनवीन में भी नून साकिन ही की आवाज का इजहार हो रहा है, जाहिर कर रहे हैं हम आवाज को। तो देखिए, अज़ाबन अलीमन, अज़ाबन अलीमा, मा, एक अलिफ के बराबर में लंबा करके वक्फ किया ना हमने, वक्फ के साथ इसको जब जबर तनवीन की थी तो देखा था। बेगुलामिन हलीमिन,
بغلام حلیم، یہاں لاسٹ والے ورڈ پہ ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے نا، تو دیکھیے بغلام، نون کی آواز ظاہر ہو رہی ہے، اظہار ہو رہا ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، نون ساکن یا تنوین کا اظہار کرتے ہیں، بغلام حلیم۔ آگے دیکھیے جروف ہار، جروف ہار، ٹھیک ہے، اگر تو ہم نے یہاں پہ وقف کر لیا جروف جیسے ہے، ٹھیک ہے، جروف جروف، تو پھر تو قاعدہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آگے ہم بس تنوین ادا کر رہے ہیں، تو تنوین ادا کرنے میں تو نون کی آواز آتی ہے۔ اگر ہم یہاں پر ملا کے پڑھ رہے ہیں دین یہاں پر ہم کہیں گے کہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جروف ہار، جروف ہار، فلانا خلیلا، سوری، فلانا خلیلا، فلانا خلیلا، فلانا، نون دو زبر نن، ٹھیک ہے، فلانن، اظہار ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ آگے تنوین کے بعد خا آ رہا ہے، حروف حلقی میں سے ہے، ٹھیک ہے، بس اس چیز کا ہی ہم نے خیال رکھنا ہے، یہی قاعدے ہوتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے، حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ گیا ہے نا تو نون کا اظہار ہے، اور ان کو مکس اپ نہیں کرنا، ان کو ساتھ ساتھ ہی ہم نے اپنے مائنڈ میں کلیئر کرنا ہے۔ اگر یہ آپ نے اس پوائنٹ پر اس کو کلیئر نہ کیا تو مکس اپ ہمیشہ ہی رہتے ہیں، پھر کبھی بھی نہیں وہ درست ہوتے، ٹھیک ہے، تو آپ ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ نے قرآن سے اس کی مثالیں بھی ڈھونڈنی ہیں، خود اپنے نوٹس میں مثالیں ڈھونڈیں کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جہاں پر نون ساکن یا تنوین موجود ہے، اور اس کے بعد حمزہ ہا عین ہا یا غین خا میں سے کوئی بھی ایک حرف آیا ہے تو ہم اس کو لکھیں گے کہ یہاں پہ نون کا اظہار ہو رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر چاہیں تو وہ آپ گروپ میں جو ہے نا لکھ کر تو سینڈ کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ مثالیں ہم نے ڈھونڈی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کتنے انٹرسٹڈ ہیں اور کتنا آپ لوگ لرن کر رہے ہیں۔ چلیے آگے دیکھیے، رفرفن خضر، رفرفن خضر، رفرفن خضر، خضر، ٹھیک ہے، خضر، یہ رفرفن خضر، رفرفن خضر۔ چلیے ینعق، ینعق، نوحا ہدینا، نوحا ہدینا، سیم وصل اور وقف رہے گا کیونکہ آخر میں حرف مدہ الف ہے، الف مدہ ہے۔ علیم خبیر، علیم خبیر، علیما حکیما، علیما حکیما، عجوز عقیم، عجوز عقیم، فسینغضون، فسینغضون، اس کو بھی دھیان سے آپ نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے چاہے ہجے کریں یا اس کو پہلے علیحدہ علیحدہ پڑھیں، فسا، فسا یون، فسا یون غی، فسا یون غی بو، فسا یون غی بو نہ، فسا یون غی بو نہ، اس طرح سے بے شک پڑھیں، جو لفظ مشکل ہوتا ہے نا اس کو الگ الگ کر کے پہلے پڑھا کریں، پھر وہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو فسا یون غی بو نہ، فسینغضون، اور یہاں پہ نون کی آواز کیوں ظاہر کر رہے ہیں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد غین آ رہا ہے، تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس کا جو ہے وہ قاعدہ سمجھ آ گیا ہوگا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر نون کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ نون کے احکام کے 4 احکام میں سے ایک حکم ہے، یعنی ایک قاعدہ اظہار کا ہے، اور وہ کون سا اظہار ہے؟ نون کا اظہار ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں، آپ سب نے کم از کم 5 جو مثالیں ہیں جو ہے نا وہ اس کی ڈھونڈنی ہے اظہار کی، چاہے 2 مثالیں نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کی دیکھ لیں، چاہے 3 مثالیں تنوین کی دیکھ لیں، یا جیسے بھی، لیکن 5 مثالوں میں یہ آپ لوگوں نے یہ ڈھونڈنا ضرور ہے، چاہے ہر حرف ہلکی کو دیکھ لیں، یعنی نون ساکن کے بعد ہر حرف ہلکی کو ڈھونڈیں کہ جس میں نون ساکن کے بعد ہا ہے، نون ساکن کے بعد عین ہے، یا نون ساکن کے بعد غین ہے، اس طرح سے، اور پھر تنوین کے بھی اسی طرح، جتنی آپ کی ایفرٹ ہوگی، جتنا آپ اس کو انالیسس کریں گے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے لکھیں گے، اس کو اپلائی کریں گے، اتنا زیادہ آپ لرن کر سکیں گے، بجائے یہاں پر لکھی لکھائی مثالوں کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کھولیں اور یہی آپ کا قرآن ہے، یہیں سے آپ کی قرآن کی لرننگ ہے، آپ قرآن کو کھولیں، یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف قاعدہ پڑھ رہے ہیں ہم، تو بس قاعدہ یہ نہیں، یہ سارا ہم قرآن کے لیے ہی پڑھ رہے ہیں، کھولیں اپنا قرآن اور قرآن میں سے ڈھونڈیں مثالیں، کوئی بھی پارا نکال لیں، کوئی بھی صفحہ ڈھونڈ لیں، کچھ بھی کہیں سے بھی ڈھونڈ لیں، کوئی صورت نکال لیں، آپ کو یہ مثالیں ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں ملیں گی، ٹھیک ہے، پورے قرآن میں یہ مثالیں آپ کو ملیں گی، کہیں نہ کہیں مل جائیں گی آپ کو، ایسا نہیں کہ چھپی چھپائی گئی ہیں، پورا قرآن بھرا پڑا ہے، ایسے ہی قواعد سے بھرا پڑا ہے۔
ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے یہ مثالیں ڈھونڈنی ہے اور ڈھونڈ کے اپنے پاس لکھنی ہے، چاہے تو آپ گروپ میں سینڈ کریں، چاہے آپ کمنٹ باکس میں لکھیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں بہترین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے لیے اسے ہماری حجت کا باعث بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کو ہمارا دنیا اور آخرت میں سفارشی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.